مفتی امدرد جو ہے اسے اپنے یاروں کا بڑا درد ہے اور کوئی موقع ہاتھ سے ان کے لیے خالی نہیں جانے دیتا، بلکہ ہر موقع پر اہل سنت کو اس نے ڈنگ مارنا ہوتا ہے اور انہیں فائدہ دینا ہوتا ہے۔ اب وقت افطار کا جو اختلاف ہے روافض کے ساتھ اہل سنت کا، وہاں بھی یہ منصب بن کے بیٹھا ہے اور اصل میں کام ان کا کرنا ہے اس نے۔ تو پہلے اہل سنت کے دلائل دیتا ہے اور آخر میں کہتا ہے کہ میرے جو یار ہیں وہ دیر سے کھولتے ہیں اور میں بھی اسی طرح کرتا ہوں، یعنی میں بھی ان کی طرح کرتا ہوں۔ دیکھ لیں، اور شیعہ کے ہاں بھی وہ اسی کے اوپر عمل کیا جاتا ہے کہ انتظار کرتے ہیں، اور میرا بھی خود معمولی ہے کہ جب مغرب کی جب اذان ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر جب رات چھا جائے نماز پڑھ لیں آپ، نماز پڑھنے کے بعد تو اصل مقصد اس کا ان کا موقف ثابت کرنا تھا، اہل سنت کو غلط ثابت کرنا تھا، تو وہ اس نے اپنے خیال میں کر لیا۔ حقیقت میں اس نے قرآن کے ساتھ بھی دو نمبری کی، حدیث مبارکہ کے ساتھ بھی دو نمبری کی ہے۔ کہتا کیا؟ کہتا ہے جی دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، رات تک روزہ مکمل کرو، تم جو ہے وہ مغرب کے وقت کھول لیتے ہو۔ یعنی دیکھیں نا اس کی، جب خدا دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے، مت مارے گی اس کی۔ کہتا تم مغرب میں افطار کر لیتے ہو، اللہ کہتا ہے رات تک پورا کرو، تو رات تو بعد میں آتی ہے، پہلے مغرب آتی ہے، یعنی سورج غروب ہوتا ہے وہ تو مغرب ہوتی ہے، اور تم مغرب کے وقت روزہ کھول لیتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے رات تک روزہ پورا کرو۔ نے جگہ جگہ پر کافی یہاں پر قرآن مجید نے غروب میں اور لیل کے درمیان میں فرق کیا، واللیل اذا یغشی، رات گواہ ہو جائے کہ جب وہ چھا جائے، رات الگ ہے اور مغرب قرآن مجید کے نزدیک الگ ہے، لہٰذا یہاں پر یہ کہنا کہ رات سے مراد یہ مغرب ہے یہ درست نہیں ہے۔ اور پھر میں نے جو روایت بخاری مسلم کی پیش کی گئی ہے، بخاری کی روایت نمبر 1954 اور مسلم کی 11، اب اس روایت کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ لیل اور غروب دونوں کو الگ بیان کیا ہے، ایک بیان نہیں کیا، یعنی صرف یہ نہیں کہا کہ جب سورج غروب ہو جائے، بلکہ کہا کہ جب رات بھی آ جائے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ آج جو جس وقت میں ہمارے یہاں افطاری ہو رہی ہے، کیا رات آ چکی ہوتی ہے؟ سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ رات کسے کہتے ہیں؟ رات اسے کہتے ہیں کہ جب اندھیرا چھا جائے، رات۔ تو اس طرح کر کے پھر آیتیں پیش کرتا ہے قرآن کی، دیکھو رب نے قرآن میں رات کا لیل کا الگ ذکر کیا، مغرب کا الگ ذکر کیا، تو لہٰذا مغرب الگ ہے رات الگ ہے، لہٰذا اللہ فرماتا ہے رات تک روزہ پورا کرو نہ کہ مغرب تک۔ تو میں اسے چیلنج کرتا ہوں کہ کسی کتاب کے اندر یہ بتاؤ کہ رات کی تعریف یہ ہے کہ جو مغرب کے بعد آتی ہے، یعنی رات مغرب کے بعد ہوتی ہے، مغرب الگ ہے رات الگ ہے، اور رات مغرب کے بعد آتی ہے، کسی ایک کتاب میں دکھا دو۔ اور قرآن کی جو آیتیں تم پیش کر رہے ہو کہ ان کے اندر مغرب کا الگ ذکر ہے لیل کا الگ، کیا قرآن نے وہاں مغرب کو رات سے جدا کیا ہے، مغرب کو الگ کیا ہے، رات کو الگ کیا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ حقیقت میں جو مغرب ہے وہ رات کے ابتدائی حصے کا نام ہے۔ پھر تو قرآن کے اندر کوئی ایسی آیت نہیں جس کے اندر مغرب کو قرآن نے لیل سے جدا کیا کہ جناب دن الگ ہے، مغرب الگ ہے، رات الگ ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو لہذا اس نے ڈنڈی ماری ہے۔ اللہ فرماتا ہے رات تک جو ہے وہ روزہ پورا کرو، اور لغت کی کتابیں اٹھائیں، کہتے ہیں غربت الشمس، جب سورج ڈوب جائے تو وہ رات شروع ہو گئی۔ تو اللہ نے فی اللیل نہیں فرمایا، اتم الصیام فی اللیل نہیں، رات میں نہیں، الی اللیل، رات تک پورا کرو۔ تو جب سورج ڈوب گیا مغرب ہو گئی، جب مغرب ہوگی تو رات شروع ہو گئی، تو جب رات شروع ہو گئی تو اللہ بھی یہی فرماتا ہے۔ اس مفتی امدرد نے قرآن کی جو آیت پڑھی اس میں بھی ڈنڈی ماری کہ وہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ مغرب الگ ہے رات الگ ہے، بلکہ وہ رات کی ایک حالت ہے، وقت کا نام ہے، یعنی ابتدائی حصہ جو ہے رات کا اس کو مغرب کہا جاتا ہے۔ اب حدیث مبارکہ بخاری شریف کی یہ 1954 نمبر جو حدیث ہے، اس میں بھی اس نے ڈنڈی ماری ہے۔ کہتا ہے کہ یہاں رات کو الگ ذکر کیا گیا اور مغرب کو الگ ذکر کیا گیا، لیکن یہ یا تو اس کی مکاری ہے، فنکاری ہے، یا پھر اس کی جہالت ہے۔ حالانکہ یہاں رسول اللہ نے غرابت الشمس کے ساتھ رات کی تفسیر فرمائی ہے، تشریح فرمائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں اذا اقبل اللیل من ہا ہنا، جب رات ادھر سے آ جائے، وادبر النہار من ہا ہنا، اور دن ادھر سے چلا جائے، ادھر سے رات آ جائے، وغربت الشمس، سورج غروب ہو جائے۔ حضور یہ تشریح فرما رہے ہیں، تفسیر کر رہے ہیں، نشانی بتا رہے ہیں، علامت بتا رہے ہیں کہ رات کب آئے گی، فرمایا غربت الشمس۔ تو حدیث نے رات کی تفسیر کر دی ہے کہ رات کہتے ہیں غربت الشمس ہو جائے، سورج ڈوب جائے تو وہ رات ہوتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا جب رات آ جائے، دن چلا جائے، وغربت الشمس، سورج غروب ہو جائے، فقد افطر، ہماری دلیل ہے کہ بھئی رات کی ابتدا غروب شمس سے ہے۔ جو ہماری دلیل ہے یہ وہی پیش کر کے یہ دو نمبری کر رہا ہے۔ یہاں تو واضح ہے غربت الشمس، جب سورج غروب ہو جائے، فقط افطر الصائم، تو اس وقت جو صائم ہے روزہ دار وہ اپنا روزہ افطار کر لے۔ تو سرکار تو خود فرما رہے ہیں کہ سورج غروب ہو جائے تو افطار کا وقت ہو گیا۔ اور پھر یہ بھی نبی کریم علیہ السلام نے اس کے بارے میں واضح فرمایا کہ روزہ جلدی افطار کر لو، یعنی جو ہی رات ہو جائے، سورج غروب ہو جائے تو تاخیر نہ کرو۔ یہ بخاری شریف کی 1957 نمبر حدیث ہے، لا یزال الناس بخیر ما اجل الفطر، کہ جب تک لوگ افطاری میں جلدی کریں گے، یعنی جو ہی افطار کا وقت ہوگا
تو ساتھ ہی کر لیں گے، اتنی دیر تک خیر پر رہیں گے، خیر کے ساتھ رہیں گے۔ اور دوسری حدیث سنن ابی داؤد کی ہے، 2353 نمبر حدیث ہے، لا یزال الدین ظاہرا، دین غالب رہے گا، ما اجل الناس الفطر، جب تک لوگ افطار میں جلد کریں گے، یعنی خواہ مخواہ تاخیر نہیں کریں گے۔ ان الیہود والنصارى یؤخرون، چونکہ یہودی اور نصارہ جو ہیں وہ تاخیر کرتے ہیں، وہ دیر سے روزہ افطار کرتے ہیں، تم یہودیوں کی مشابہت نہ کرنا، عیسائیوں کی مشابہت نہ کرنا، لہٰذا تمہارے لیے سنت یہ ہے، حضور نے فرمایا وغربت الشمس فقد افطر الصائم، کہ سورج غروب ہو جائے تو روزے دار کو چاہیے اپنا روزہ افطار کر لے۔ تو آخر میں مفتی ہمدرد پہ دو سوال کرتا ہوں، ان کا جواب دینا اس پہ ضروری ہے۔ اس نے چونکہ اہل سنت کو غلط کہا ہے اور اپنے یاروں کو اس نے صحیح کہا ہے، جہاں سے اسے کھانے کو ملتا ہے۔ ایسا ظالم شخص ہے، ہر بات میں اہل سنت کو غلط ثابت کرتا ہے اور انہیں سچا ثابت کرتا ہے، اور دلیل کوئی بھی نہیں ہوتی، سب فراڈ کرتا ہے۔ قرآن کی جو آیت پڑھے گا تعریف کرے گا، حدیث پڑھے گا تعریف کرے گا، دو نمبری کر کے۔ یہ میرا چیلنج ہے کہ مفتی ہمدرد اہل سنت کو غلط کہہ کے رافضیوں کو صحیح کہے اور سچ بول جائے اور فراڈ نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ میرا چیلنج ہے۔ تو یہاں بھی اس نے فراڈ کیا۔ پہلا سوال میرا یہ ہے، قرآن کی آیت سے، حدیث سے، کسی کتاب سے صراحت کے ساتھ دکھاؤ کہ مغرب الگ وقت ہے، لیل الگ ہے، یعنی پہلے مغرب ہوتی ہے، سورج ڈوبتا ہے، اور اس کے بعد جا کے لیل شروع ہوتی ہے۔ مغرب کا وقت لیل سے خارج ہے، یہ ثابت کرے۔ مغرب کا الگ وقت ہے، رات کا الگ وقت ہے، مغرب ختم ہوتی ہے پھر رات شروع ہوتی ہے۔ اگر یہ لیل کے اندر ہی مغرب کو سمجھے تو پھر اس نے خود مان لیا کہ اتم الصیام الی اللیل ہے، کہ رات تک روزہ افطار کرنا ہے۔ اگر یہ مغرب کو رات کے اندر مانتا ہے اور مانے گا انشاءاللہ تعالیٰ تو پھر اس نے ہمارا موقف مان لیا ہے، نہیں تو پھر ثابت کرے کہ مغرب الگ وقت ہے اور رات الگ وقت ہے۔ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ یہ بتائے کہ پھر مغرب کا وقت کتنا ہے، یہ بھی صراحت کے ساتھ دکھائے، قرآن کی آیت سے، حدیث سے، کسی بھی مستند کتاب سے اہل سنت کی دکھا دے کہ مغرب کا ٹائم جو ہے وہ لیل سے اتنا پہلے ہے، 10 منٹ ہے، 20 منٹ ہے، آدھا گھنٹہ ہے، 5 منٹ ہے۔ تو جب یہ کہتے ہیں کہ بھئی تم جلدی کرتے ہو، رات تک روزہ اور رات ابھی تو نہیں آئی، پھر ساتھ کہتے ہیں 10 منٹ بعد، یعنی غروب کے 10 منٹ بعد رات آتی ہے، تو میں پوچھتا ہوں یہ 10 منٹ کس آیت کے اندر ہے، کس حدیث کے اندر ہے، کس کتاب کے اندر ہے کہ بھئی غروب آفتاب کے 10 منٹ بعد رات شروع ہوتی ہے؟ یہ 10 منٹ بھی دکھاؤ، 10 منٹ کہاں سے تم نے لے لیے؟ یہ 2-3 سوال ہیں اس پہ میرے۔ پہلے تو یہ بتائے کہ مغرب الگ ہے، رات الگ ہے، مغرب ختم ہوتی ہے تو رات شروع ہوتی ہے۔ دوسرا جواب یہ دے کہ مغرب کا وقت کتنا ہے، یعنی 10 منٹ ہے، 20 یا آدھا گھنٹہ، یہ بھی اس نے صراحت کے ساتھ دکھانا ہے۔ اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو 10 منٹ تم کہتے ہو کہ سورج ڈوبنے سے 10 منٹ بعد رات شروع ہوتی ہے، یہ دلیل کدھر ہے؟ قرآن مجید کی کوئی آیت، کوئی حدیث، کسی کی کتاب کے اندر یہ دکھا دو کہ غروب کے بعد 10 منٹ کے بعد رات شروع ہوتی ہے، اس وقت روزہ افطار کرنا چاہیے۔ ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین۔ انشاءاللہ کبھی جواب نہیں آئے گا۔